السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی مسالک اور حدیث نبوی کی آڈیو بک سیریز کا آج یہ نواں حصہ ہے۔ دوسرا شبہ، حدیث کا صحیح ہونا عمل کے لیے کافی ہے۔ دوسرا شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث کا صحیح ہونا عمل کے لیے کافی ہے۔ جب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہو تو یہ بات عمل کے لیے حجت ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو صحیح واسطوں سے پہنچے اور وہ پھر بھی عمل کرنے میں توقف کرے۔ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ صرف حدیث کا صحیح ہونا عمل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا قابل عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور حدیث قابل عمل جب ہوگی جب اس کے متن اور اسناد میں بہت سی شرطیں پائی جائیں جو ایسے موقع پر ضروری ہوتی ہیں، اور ان تمام باتوں سے واقفیت محض جرح و تعدیل کی کسی کتاب کو دیکھ کر نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے فقہاء و علماء نے بہت سی حدیثوں کو صحیح ہونے کے باوجود رد کر دیا، اس لیے کہ وہ قابل عمل نہ تھی۔ ابراہیم نخعی فرمایا کرتے تھے، انی لاسمع الحدیث فانظر الی ما یؤخذ به فآخذ به وادع سائرہ، میں حدیث سنتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس کو اختیار کروں اور کس کو ترک کروں، جو لینے کے لائق ہوتی ہے اسے لے لیتا ہوں، باقی سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن وہب کہا کرتے تھے، لولا مالک بن انس واللیث بن سعد لہلکت كنت اظن ان كل ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل به فكنت اعرض ذلك على مالك واللیث فيقولان لي خذ هذا ودع هذا۔ اگر مالک اور لیث بن سعد نہ ہوتے تو میں گمراہ ہو جاتا، اس لیے کہ روایت و درایت کے اصولوں کو نہ جاننے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی منقول ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ بس میں حدیث کو مالک اور لیث بن سعد کے سامنے پیش کرتا تھا، وہ بتاتے تھے کہ اسے لے لو اور اسے چھوڑ دو۔ امام اوزاعی کا قول ہے، ہم کوئی حدیث سنتے تھے تو اسے اپنے اصحاب کے سامنے اس طرح پیش کرتے جیسے کھوٹے درہم کو کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ اگر ان کے نزدیک وہ معروف ہوتی تو ہم اس کو اختیار کر لیتے، اور جس کے بارے میں ان کو اطمینان نہ ہوتا اس کو چھوڑ دیا کرتے۔ اسی وجہ سے علماء کرام راویوں کو محض حدیث کو سن لینے پر اکتفا کرنے سے منع کرتے تھے، اور انہیں آمادہ کرتے تھے کہ فقہاء کی مجالس میں جایا کریں تاکہ انہیں تفقہ حاصل ہو۔ علماء کی ایک جماعت کا خیال تھا کہ سماع حدیث کے مقابلے میں تفقہ اور تفسیر حدیث بہتر ہے، چنانچہ امام ترمذی اپنی محدثانہ عظمت کے باوجود بہت سے مواقع پر کسی مسئلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے آخر میں یہ کہہ کر فقہاء کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، یہی رائے فقہاء کی ہے اور وہ احادیث کے معنی کا زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کے ذخیرے پر نظر ہونے کے ساتھ ساتھ فقہاء کی طرف رجوع ضروری ہے۔ صحابہ اکرام اور دیگر ائمہ اکرام کے عمل سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ روایت کو سنتے ہی تطبیق اور فوری عمل درآمد میں عجلت سے کام نہ لیتے تھے، بلکہ وہ یہ تحقیق کرتے تھے کہ یہ روایت معمول بھی ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اکرام حدیث کی صحت پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دھیان دیتے تھے کہ صحابہ و تابعین میں سے کسی نے اس حدیث کے موافق عمل بھی کیا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کے عمل سے اس کی تائید ہوتی تو اسے قبول کرتے، ورنہ نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں، احادیث پر فقہاء کے عمل کے مطابق عمل کرنا از خود عمل کی راہ اختیار کرنے سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔ میں نے تابعین میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے یہاں احادیث غیروں سے پہنچتی تو جواب میں وہ کہتے کہ ان احادیث کا ہمیں اچھی طرح علم ہے، لیکن چونکہ فقہاء اور محدثین کی جماعت کا عمل اس کے خلاف ہے، اس لیے ہم ان کے عمل کی مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر کے بارے میں روایت ہے کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں اس شخص کا مواخذہ کروں گا جو ایسی حدیث بیان کرے جس پر صحابہ اکرام کا عمل نہ ہو۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، ائمہ اور فقہاء صحیح حدیث کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ انہی احادیث کو اختیار کرتے ہیں جن پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں نے عمل کیا، اور جن احادیث کے ترک پر انہوں نے اتفاق کر لیا ہو تو اس پر ہمارے لیے بھی عمل کرنا جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ جب انہوں نے ان روایات پر اس کا علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کو یہ علم تھا کہ ان احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، خذوا من الرأي ما كان يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم، اس رائے کو لو جس پر تم سے پہلے لوگوں نے عمل کیا، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے، قد جاءت احادیث لا یؤخذ بها، بہت سی حدیثیں ایسی بھی ہیں جن پر عمل نہیں کیا جاتا۔
محمد بن عیسیٰ بغدادی کا قول ہے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پہنچے اور یہ معلوم نہ ہو کہ کسی صحابی نے اس پر عمل کیا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ اس پر خطیب نے لکھا ہے کبھی کبھی متصل السند اور صحیح حدیث بھی بہت سی وجوہات کی وجہ سے چھوڑ دی جاتی ہے، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حدیث اجماع کے مخالف ہو، اس لیے کہ اس کا اجماع کے مخالف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو وہ منسوخ ہے یا اس کی کوئی اصل نہیں، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث صحیح بھی ہو، منسوخ بھی نہ ہو اور پوری امت کا اس کے خلاف اجماع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا قول حدیث پر حاکم ہے، کہ حدیث پر جب تک کسی امام کا عمل نہ ہو اسے حجت نہ مانا جائے گا اور امام کا قول ہی حدیث کو حجت بناتا ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ کی پناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر مسلمان پر نافذ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امام کا اس پر عمل کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ سلف صالحین نے اس کے ترک پر اجماع نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ترک پر ان کا اجماع کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے میں ان کے پاس اس سے مضبوط کوئی اور حدیث موجود ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ اسے حکم دیں تو اس کے لیے عمل میں تاخیر کرنا جائز نہیں، اسی طرح اگر کسی کے پاس آپ کا حکم بالواسطہ پہنچے تو اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنے میں توقف یا تاخیر کرنا جائز نہ ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حکم کا براہ راست سننا اور بعد میں بالواسطہ آپ کے حکم کا کسی تک پہنچنا دونوں میں فرق ہے۔ جس نے براہ راست آپ کی کوئی حدیث سنی تو اس کے لیے تو اسی پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جس کے پاس واسطوں سے حدیث پہنچی اس کے لیے کئی باتوں پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک ہی بات کے سلسلے میں اس کے پاس دو حدیثیں پہنچی ہو تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی قابل ترجیح ہے، جیسے حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ نے یہ روایت کی ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرو، اور دوسری روایت حضرت ابن عباس اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا اور وضو نہیں کیا۔ جن صحابہ نے آپ سے خود سنا یا خود دیکھا ان کے لیے تو اسی پر عمل کرنا ضروری ہے جو انہوں نے دیکھا یا سنا، لیکن بعد کے لوگ ان دونوں میں سے کس پر عمل کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ دونوں میں قرائن ترجیح دیکھیں گے، یعنی اس بات میں غور کریں گے کہ ان میں سے کون سی قابل ترجیح ہے، اس لیے کہ دونوں پر بیک وقت عمل ممکن نہیں۔ مذکورہ مسئلے میں جب دونوں حدیثوں میں غور کیا گیا تو حضرت جابر کی ایک روایت سے پتہ چلا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرنے والا حکم منسوخ ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ فقہا جب کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے میں تردد کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ سے نقل و روایت میں شبہ ہوتا ہے اور اس شبہ کو قرائن پر غور کر کے دور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام سرخسی نے کہا ہے ان قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجب للعلم باعتبار اصلی وانما الشبہ فی النقل عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اپنی اصل کے اعتبار سے تو وجوب کا حکم رکھتا ہے، البتہ کبھی اس کی نقل اور روایت میں شبہ ہوتا ہے۔ کسی صحیح اور روایت حدیث کے بارے میں یہ دیکھنا کہ وہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کبھی اس کے معارض کوئی اور حدیث ہوتی ہے یا صحابہ کا اس کے مخالف کسی حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل واقعے سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے۔ حضرت عروہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا بسا اوقات آپ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا عروہ وہ کیسے؟ عروہ نے کہا ایک شخص حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ کر نکلتا ہے اور جب وہ طواف کر لیتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ وہ حلال ہو گیا، جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اس سے منع فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نزدیک ابو بکر و عمر مقدم ہیں یا اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت؟ عروہ نے جواب دیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر قرآن اور سنت رسول اللہ کو مجھ سے اور آپ سے بہتر جانتے تھے۔ حضرت عروہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے قول پر عمل کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار یا اس سے اعراض ہرگز نہیں کرتے، بلکہ ہم اس وقت دو سنتوں کے درمیان، ایک وہ سنت جس کا ابن عباس نے مشاہدہ کیا اور دوسری وہ سنت جس کو ابو بکر و عمر نے دیکھا، ان دونوں کے درمیان ترجیح دیکھتے ہیں، اور حضرت ابو بکر و عمر والی سنت کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو ابن عباس سے زیادہ سمجھنے اور جاننے والے تھے۔ بالکل یہی جواب ہم ان مخلصین کو دیتے ہیں جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی فقہ پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کو وہ فقہ سنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔
ہم ان سے کہتے ہیں کہ گو آپ اپنی نیت میں مخلص ہیں، لیکن ان ائمہ مجتہدین کے خلاف آپ کے دلائل ہم اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ متقدمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم سے اور آپ سے بہتر طور پر جاننے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔